شروعات میں اپنی ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ کرتا ہوں کہ احتجاج کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بھوک کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھوکے مر نہیں سکتے، تم خاموش رہ نہیں سکتے؟ یہ مہنگائی، یہ ظلم، یہ جبر، یہ ہماری فسطائیت، یہ جو ہم تم سے بات کر رہے ہیں، ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ شاید ملک چلانے والے ملک نہیں چلا رہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اب صرف گھر نہیں چلانا، ملک بھی چلانا ہے۔ ایک کردار ہے جس کی میں تعریف کروں گا، آپ لوگ اختلاف کریں گے، ان کا نام ہے خالد ہمدانی صاحب۔ وہ انصاف کرتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمدانی صاحب کو بھی شاید کوئی پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتے ہیں، شاید کوئی ایسے انفلوئنس آ جاتے ہیں۔ میری اداروں سے صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہوگی، جناب میں آپ لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، آپ لوگ میری پروفائل بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ کسی نے ایک ایسی بات کی، میں دل بڑا دکھا۔ میں اس ملک کے لیے کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے شہزادوں سے ملا، میں نے اس ملک کے بارے میں بتایا اور اس ملک کے لیے فورن انویسٹمنٹ کے لیے ان کو کنونس کیا۔ میں نے پاکستان کامن انٹرسٹ سے کانسیپٹ ڈیولپ کیا۔ میری بیٹی انٹرنیشنل پیس کمیٹی کی پیس ایمبیسڈر بنی، اور جب آج توہین ہوئی نا میری، جب آج رشوت مانگی گئی نا مجھ سے، اور ایسے مانگی گئی جیسے کہ میرے پیسے پہ ان کا حق ہے، تو میں نے جواباً ان کو بولا کہ بھائی جان آپ دیں مجھے 10,000 روپے، آپ دیں مجھے 50,000 روپے۔ انہوں نے کہا کیسی گل کر رہے ہو، کم تو اڈا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، کم تو اڈا ہے، اے توڑا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ میں آپ کو ایک سائل کے طور پر آیا ہوں، میں آپ کو پیسے کیوں دوں جس چیز کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وی لاگ ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہمارے کنونشنل وی لاگ کی آئیڈیالوجی سے تھوڑا سا مختلف ہے، تو شاید اسی لیے اس کی پذیرائی اور اس کی ریچ بھی شاید ممکنہ طور پر کم ہو۔ آج کے اس وی لاگ کے اندر میں آپ کے پہلے بنیادی طور پر 2 سے 3 سوالات کا جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں۔ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، وہ آپ لنک کی ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ اس پہ اب ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل، اگر آپ کو کوئی معاشرے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ود ان دی لائنز، آج کل تو لائنز کا ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے، ود ان دی لائنز ہم اس کو تاکہ یہاں پہ ڈسکس کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال اکثر جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے جو عقب میں یہ جو تصویر ہے یہ کس کی ہے؟ یہ تصویر ہے جی میری والدہ محترمہ کی۔ میں ان کی قدموں کی خاک ہوں، اور میری زندگی میں جتنے بھی مقامات ہیں، جہاں جہاں پر بھی میں کوئی پریزنٹیشن دوں یا کہیں پر کوئی بھی گفتگو کروں، تو میں اپنی والدہ کی پکچر کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات میں میری والدہ محترمہ کا جو کردار میرے ساتھ ہے وہ ناقابل فراموش ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی والدہ دی۔ دوسرا، عمومی طور پہ آپ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں یا نہیں ہوں، بلکہ آج کچھ کامنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ احتجاج پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تیسرا، میں نے آج کا ہمارا کیپشن دیکھ لیا کہ احتجاج کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بھوک کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، کرپشن بے پناہ ہو رہی ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے میرے جیسا، آپ جیسا، ہم لوگوں کو اس ٹائم یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو کیسے چلائیں بنسبت اس کے کہ ملک کیسے چلے گا۔
شاید ملک چلانے والے ملک نہیں چلا رہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اب صرف گھر نہیں چلانا، ملک بھی چلانا ہے۔ اپنے اس ویلاگ کا شروعات میں اپنی ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ کرتا ہوں۔ نظم کچھ ایسے ہے کہ کیا شکوہ کروں میں آپ سے، کیا گلہ کروں، کیا شکوہ کروں میں آپ سے، کیا گلہ کروں، جب امید نے ساتھ چھوڑا تو سہاروں کا کیا کروں۔ ایک بات ہے جو دل میں اس بنی آدم کے چپ سی گئی ہے، رب کائنات دل کی باتیں بول بول کر اب آپ کو بھی بیاں کروں۔ یہ ظلم و ستم دیکھ کر آسماں خالی نظر آ رہا ہے بنی آدم کو، جب ایمان ہی نہیں تو ہاتھ اٹھا کر کیا کروں۔ بدل دی ہے پل بھر میں قسمت آپ نے ہماری، آپ سے کیا شکوہ، کیا گلہ، کیا آہوزار کروں۔ پاکستان کے اندر مہنگائی، پولیس گردی، دہشت گردی، احتجاج جیسے کہ ایک نیو نارمل سا بن گیا، اور میں اکثر جب بات کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ جی میرا MNA یہاں پہ ہے، میرا علاقہ وہاں پہ ہے، میرا فلانا بندہ ہی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن مجھے تھوڑے دن پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ، میں کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، مجھے ایک بیماری کا تشخیص ہوا ہے، دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اللہ کی رضا سے۔ اور میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ثاقب عباسی صاحب کینسر سے جہان فانی سے کوچ کر گئے پرسوں۔ میرے ایک ہی دوست ہے، اور شاید میرے گنے جائیں تو انگلیوں پہ شاید میرے ایک یا دو دوست ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوست بھی چاہیے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کو، وہ تو اپنی گزار گیا، ہم کو آزمانے کو۔ البتہ میرا دوست جب اس دنیا سے گیا تو میں تھوڑا سا بول تو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک اندر ہی اندر میرے اندر ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو میری زندگی میں ایک صاحب آئے، ان کے صاحب کا نام لینے کی مجھے چونکہ اجازت نہیں ہے، بس اتنا بتا دوں کہ چشتی صاحب محترم میری زندگی میں آئے، اور انہوں نے آ کر مجھ کو ایک اچانک سے ایک ایسی امید کی پھونک مجھ میں ڈالی کہ میں دوبارہ سے مجھے لگا کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، اور دوبارہ سے میں بات کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آج ہم نے 5 منٹ پہلے ہم نے اس گفتگو پر لے لیا، اور آخری 5 منٹ میں ہی میں کوشش کروں گا کہ میں بقایا ٹاپک کو بھی کلوز کر دوں۔ ہوا یوں کہ ایک بار ایک بادشاہ تھا، اسلامک ہسٹری ہے، 19-20 ہو جائے تو معاف کیجیے گا، میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا نام تھا ابراہ۔ ابراہ کو اپنے آپ پہ بہت گمان تھا، اور ابراہ نے کیا کیا کہ اس نے اپنے پاس ایک عبادت گاہیں بنا لی صنم پرستیاں کے لیے، کہ جن لوگوں نے مذہب میں کوئی اپنی منت ماننی ہے، کوئی اپنی بات ماننی ہے، یا کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی اس نے عبادت کرنی ہے، کوئی نظر و نیاز کرنا ہے، تو وہ آ کے میرے بنائے ہوئی عبادت گاہ پر کرے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ ہے معاذ اللہ۔ تو جب اس نے یہ کیا تو اس کو معلوم چلا کہ اس کے پاس سونے کی مورتیاں اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی لوگ آ کے ہلکی پھلکی پوجا تو کرتے ہیں، لیکن دور ایک 4 دیواری ہے، ایک خوبصورت سا کعبۃ اللہ ہے، ہمارے نزدیک تو کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کو گرا دیا جائے، اور اس نے اس کو گرانے کا ارادہ کیا اور تہیہ کر لیا کہ جب تک یہ ہے تب تک میرے پاس لوگ نہیں آئیں گے۔ تو اس نے اس کو گرانے کے لیے جب تہیہ کیا تو خدائے باری تعالیٰ رب کائنات
رب ذوالجلال والاکرام چاہتے تو اسی وقت اس کو مسخ کر دیتے، پر خدا باری تعالیٰ نے اس کو مسخ نہیں کیا۔ وہ شخص چل پڑا، اس نے اپنی فوجیں بنائیں، لمبے لمبے ہاتھی اس نے جمع کیے، ایسے ہاتھی کے جو چھت تک پہنچ جائے۔ اس نے اپنا ایک لاہو لشکر، نیزے، ایک ایسی پلیٹنم کی شیلڈز ہاتھیوں کے اوپر لگانے کے لیے، اس نے حتیٰ کہ اس نے ہر قسم کا اپنا دفاعی نظام تیار کر لیا، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ کعبۃ اللہ معاذ اللہ گرانے کی نیت کر بیٹھا ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں اس کو اشارہ تھا کہ مجھے میرا اپنا ڈیفنس کا نظام اور اپنی فوج کا نظام منظم کرنا ہے، اپنی جو حملے کی صلاحیت ہے وہ مضبوط کرنی ہے۔ اس کو بھرپور رب نے موقع دیا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور جو اس کی رسی کی دراز ہوتی تھی وہ سمجھتا رہا کہ یہ رسی دراز نہیں ہو رہی، یہ میرا حق ہے۔ اس کے بعد اس نے رخ کیا اپنی لشکر کے ساتھ، بڑی آب و تاب کے ساتھ وہ نکلا۔ راستے میں وہ کہیں بھٹک گیا کہ کعبہ کی طرف، کعبہ پاک کی طرف جاتے ہوئے وہ بھٹک سا گیا۔ کچھ واقعات بیچ میں مزید بھی ہیں، میں ابھی ان کو ایڈ نہیں کر رہا۔ جب بھٹک سا گیا تو اچانک سے جو فرشتے تھے وہ انسان کے روپ میں زمین پہ آ گئے، اور فرشتوں نے اس کو بولا بھائی یہاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بولا آج میں کعبہ کو معاذ اللہ گرانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بولا کعبہ اس طرف نہیں ہے، کعبے کا رخ اس طرف ہے، کعبہ وہاں پہ ہے، تم راستہ بھول رہے ہو۔ بھولو نہیں، تم نے آج وہاں جانا ہے۔ آج تم نے اس جگہ جہاں تم نے جانے کی نیت کی تھی، جو تم نے کرنے کا کوشش کی تھی، جاؤ آج کرو۔ آج تمہارے پیچھے ہٹنے کا کوئی عذر نہیں چلے گا کہ کہیں اگلے جان جا کے تم یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ میرے پاس تو لاہو لشکر نہیں تھا، میرے پاس ہتھیار نہیں تھے، میرے پاس فوج نہیں تھی، میں راستہ بھول گیا تھا، ورنہ یہ میں کر گزرتا۔ تو فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا نہیں، تم نے یہاں پر جانا ہے۔ تو اس موقع پر سورۃ الفیل قرآن پاک میں ہے۔ اگر آپ سورۃ الفیل کو غور سے سنیں، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ جو لفظ ہے نا تارا، اگر آپ عربک ورژن میں اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کا مطلب ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ پریزنٹ کنٹینیوس میں آتا ہے، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ شاید کیا تم نے دیکھا نہیں تھا، کیا تم نے سنا نہیں تھا۔ جیسے قرآن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پر اس میں قرآن نے مخاطب کیا، قرآن فرقان نے مخاطب کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، پریزنٹ کنٹینیوس میں۔ تو جب ابرا وہاں پر گیا تو ابابیلیں آئیں، اور ابابیلوں کے پاؤں میں وہ کنکر تھے، اور انہوں نے جو ابابیل چھوٹی سی ہوتی ہے، اس نے کنکر چھوڑا، اور وہ کنکر ایسے آ کر لگا کہ وہ بڑے بڑے ہاتھی اگر آپ کو کبھی اتفاق کو دیکھنے کا جنگل میں، اس کو آپ 2 4 10 15 20 50 پتھر مارے، ہاتھی کو اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ ہاتھی جو پورا آرمرڈ ہو، وہ فوجیں جو پوری آرمرڈ ہو، وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی۔ فجعلہم کعصف مأکول، وہ ایسے ہو گئی جیسے بھس ہوا سے اڑ گئی۔ آج میں نے آپ سے 2 باتیں شیئر کی ہیں۔ پہلی بار آپ سے میں نے آپ کے ساتھ ایک قرآن فرقان کی ایک صورت اور ایک نظم جو میں نے لکھی ہے وہ آپ سے شیئر کی ہے۔